شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر غم کیا جائے، جس پر ماتم کیا جائے یا باعث افسوس قرار دیا جائے۔ شہادت تو باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے۔ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، جتنے گناہ اس کے ذمے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ جب اس نے پایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ کیا کر دیے؟ معاف۔ الا الدین، مگر کسی کا قرض دینا تھا، اللہ تعالی شہید کا یہ گناہ معاف نہیں کر۔ یہ میرے آقا کا فرمان۔ اور غالباً میرے آقا کبھی کبھی ضرب لگاتے تھے کہ لوگ قرض لے کے کھانا چھوڑ دیں، قرض لے کے واپس نہ کرنا، اس جرم کو چھوڑ دیں۔ تو آپ ایسے موقع پہ اسے بیان کرتے جہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی۔ اب شہادت کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے، شہادت کا درجہ بیان ہو رہا ہے، شہید کے گناہ معاف ہیں، شہید کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں میرے پیغمبر نے فوراً اس بات کا تذکرہ کیا تاکہ میری امت کے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں، اس جرم سے بچ جائیں۔ فرمایا سارے گناہ جو شہید کے ذمے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، الا الدین، مگر قرض لے کر چلا گیا اور وہ واپس نہیں کیا تو اسے اللہ معاف نہیں کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، یعنی وہ حق جو کس کے ہیں؟ اللہ۔ حقوق اللہ میں معافی ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ استغفار ہے، توبہ ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اس میں توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلو، ہر قدم پہ ایک گناہ ختم ہو رہا، چلو۔ ہاتھ دھوو، وضو میں جو گناہ ہاتھوں نے کیے ختم، کلی کرو جو گناہ زبان نے کیے ختم، پاؤں دھوو جو گناہ پاؤں نے کیے ختم۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جو درمیان میں گناہ کیے وہ اگلی نماز پڑھنے سے ختم۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں معافی کی، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر قرآن نے کوئی سزا مقرر کی ہے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے۔ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ سزا مقرر کی۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، سزا مقرر کی۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو بیان کیا۔ تو اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہو گیا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر قرآن نے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ معاف تب ہوں گے جب اللہ کے حضور اس کی توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو جرم میں نے کیے ہیں، تیری نافرمانیاں میں نے کی ہیں، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ، استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو پھر اصلاح کر لیجئے اپنی۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہ آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی قرض آپ نے دینا ہو، کسی کا مال آپ نے دینا ہو، کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، کسی غریب کا پنجہ مروڑا ہو، یہ گناہ جو ہیں یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ کب معاف ہوں گے؟
جب صاحب حق معاف ہو، صاحب حق سے معاف کروائیے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا، نہ، کوئی ہندو ہے، اگر آپ نے اس کا حق دبایا، کھایا، جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسی میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، تسبیح رولنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، قرآن کی تلاوت بیٹھ کے مسجد میں پڑھنی، تلاوت کرنا آسان ہے، اور بندوں کے حقوق کا پورا کرنا جو حق تجھ پر لازم ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، برادری کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، کلیگ کا حق ہے، حتیٰ کہ بس میں یا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو جو سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ قرآن نے ان حقوق کو ذکر کیا ہے، یہ تمام حقوق پورے کریں گے پھر ہم صحیح معنی میں مومن بنیں گے، تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، وہ صاحب قرض سے معاف کروانا پڑے۔ بیان تو ہم کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق۔ جن جن کا حق کھایا ہے، یہ جو دل ہے نا، ضمیر، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ دی قسم اے بڑے سچے فتوے دن، اس سے کبھی فتوے پوچھا کرو، علماء سے پوچھتے رہتے ہو نا، کبھی اس سے بھی پوچھا کرو، یہ بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے ہمارا، اس سے پوچھو کہ ہم نے کس کس کا حق کھایا ہے، وہ حق اس کا واپس کرو، واپس نہیں کرتے ہو تو وہ مر گیا ہے یا نہیں ملتا ہے، صدقہ کرو، اس نیت سے صدقہ کرو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو، ورنہ اگر بندوں کا حق اپنے ذمے لے کے چلے گئے، بڑی آخرت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی، قبر کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہو جائے۔ یہیں سوچ لیں، یہیں اس کا تدارک کر لیں، وہاں جا کے پھر تلیاں ملنی ہیں، کف افسوس، بننا کچھ نہیں ہے، نہ مال ہونا ہے نہ دولت ہونی ہے، اس دنیا کے بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، نہ جائز دیکھتے ہو نہ ناجائز دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، پیسہ اکٹھا ہو جہاں سے بھی آئے جس طرح بھی آئے، دولت جمع ہونی چاہیے اس دنیا کے لیے۔ کتنی آپ کو اعتماد ہے اپنی زندگی پر؟ بولو کتنا جینا جے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، تجھے اپنی زندگی پہ کتنا اعتماد ہے؟ اس نے کہا جی صبح کی نماز پڑھتا ہوں نا تو یقین نہیں ہوتا کہ زور کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کتنا اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی زور کی پڑھ لیتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ اثر کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں۔ اب یہ وقفہ تھوڑا ہے، صبح سے زور کا زیادہ ہے، زور سے اثر کا تھوڑا ہے۔ فرمایا تمہیں اتنا اعتماد ہے اور مجھ محمد سے پوچھو تو میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ قضاء حاجت فرمائی، تیمم کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے پہ پانی موجود، آپ نے تیمم فرمایا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ موت مجھے اس تالاب تک پہنچنے دے؟ مرنا ہے، ختم، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ مربے، یہ پیسے، یہ دولت، یہ سوٹ، یہ ہر چیز ختم۔ ارب پتی مر گیا ہے، اس نو 2 گھوڑے دے بوسکی دا کفن پواؤ، اسے 2 گھوڑے بوسکی کا کفن دیں جی، یہ ارب پتی تھا، نہیں، ارب پتی ہے
یا دہاڑی کرنے والا مزدور ہے، دونوں کا آخری لباس اور وہ چند گز لٹھا ہے، 2 گز زمین ہے، کتنی؟ یہ زمین کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے، انتقال سمجھتے ہو نا، فرد میرے نام دی نکلے، زمینیں لے لے کے اس کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے، انتقال کے بعد خود 2 گز زمین کے حوالے ہو گئے، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی۔ یہ جو ولی وارث ہے نا، انہاں یاد بھی کدی نہیں کرنا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو جنہوں پردادے دا نام آندا، جے ذرا بولو بولو، چند لوگ ہیں نا۔ مجھے اپنے پردادے سے اوپر نام نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، بس یہ ہے زندگی جی۔ 3 نسل 4 نسل آئی، نام ہی مٹ گئی، قبروں کا بھی پتہ نہ چلا۔